بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کل اے آئی یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر بہت بات چیت ہو رہی ہے۔ امریکہ اور برطانیہ میں جیسے ممالک میں بھی کام کرنے والے، خاص طور پر ٹیکنیکل کام کرنے والے پریشان ہیں کہ اے آئی کی وجہ سے ہماری جابز ختم ہو سکتی ہیں۔ جہاں 10 بندے کام کرتے تھے، اے آئی کی وجہ سے وہاں 2 یا 3 بندے کام کر رہے ہوں گے، یا یہ بھی پاسبل ہے کہ کچھ جگہوں پہ ہیومنز یعنی انسانوں کی بالکل ضرورت نہیں رہے گی، اور ان کی جگہ پہ کون کام کر رہا ہوگا؟ روبوٹ کام کر رہے ہوں گے۔ یہاں ایک سوال بہت اہم ہے، کیا روبوٹس انسانوں کی نسبت بہتر کوالٹی کا کام کر سکتے ہیں؟ کیا وہ ہیومنز کی ریکوائرمنٹس اور ڈیمانڈس پر پورا اتر سکتے ہیں؟ میرا انالیسس یہ ہے کہ ہیومنز یعنی انسانوں کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے قطعاً خائف ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ان کی انٹیلیجنس آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بہت زیادہ سپیریئر ہے۔ بس انسانوں کو ایک بات سمجھنا ہوگی کہ یہ دنیا سٹیٹک نہیں ہے، اس میں ہر وقت تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، اور تقریباً زندگی کے ہر شعبے میں ڈیولپمنٹ ہوتی رہتی ہے اور نئی چیزیں آتی رہتی ہیں۔ یہ انسان ہی ہے جس نے اپنے انٹلیکٹ کو استعمال کر کے اے آئی تخلیق کی، اور وہ اے آئی کو استعمال کر کے اپنا بزنس مختلف طریقوں سے بڑھا رہا ہے، پھیلا رہا ہے۔ میں اے آئی کا تعلق اس سے بھی جوڑوں گا کہ تخلیق کار ہمارے پلینٹ پہ انسانوں کی تعداد کم دیکھنا چاہتے ہیں۔ ناظرین، یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے، کسی دوسری ویڈیو میں صرف اس نقطے پہ بات کریں گے۔ عام ہیومنز کو ذرا سوچنا چاہیے کہ مشین ایجاد ہونے سے پہلے وہ کیا تھا۔ ہر کام وہ اپنے ہاتھوں سے کرتا تھا۔ اس نے اپنی ذہانت یعنی انٹیلیجنس استعمال کرتے ہوئے چھوٹے چھوٹے ٹولز یعنی اوزار بنا رکھے تھے، جن سے اس کے کام میں سہولت ہوتی تھی، اور یہ سارے ٹولز شروع میں پتھر سے بنے ہوئے تھے۔ جب مشین ایجاد ہوئی تو انسان کی زندگی بدل گئی۔ اس سے آسانی کے ساتھ تیزی بھی آئی۔ انجن، بحری جہاز، ہوائی جہاز، یہ سارا کچھ وقت کے ساتھ بدلتا ہے، اور انسانوں کی زندگی بھی بدلتی گئی۔ جب کمپیوٹر آیا تو اس نے انسانوں کی زندگی کو یکسر بدل کے رکھ دیا، کیونکہ کمپیوٹر میں پروگریس بہت سپیڈی تھی، بہت سپیڈ کے ساتھ ہوئی۔ یعنی 10 سال کے اندر جتنی زیادہ کمپیوٹر کی فیلڈ میں ڈیولپمنٹ ہوئی، ماضی میں جب انجن بنائے گئے یا مشین آئی تو اتنی تیزی سے ترقی نہیں ہوئی تھی۔ میں نے خود دیکھا لوگ کمپیوٹر کے آنے سے، دفتروں کے خاص طور پہ آٹومیشن ہونے سے انتہائی پریشان تھے۔ بہت سے لوگوں کی جابز ختم ہو گئیں۔ ہوائی جہازوں، بحری جہازوں، پٹری پر چلنے والی ٹرینوں کے مختلف کام کمپیوٹرز نے سنبھال لیے، جس سے انسان کی زندگی بہت تیز ہو گئی۔ آسانیاں بھی ہوئیں، لیکن انسانوں کے لیے جابز میں کمی بھی آئی، لیکن انسان نے جینے کے لیے اور کام ڈھونڈ لیے۔ بہرحال کمپیوٹر کا استعمال انسان ہی کرتے ہیں۔ انٹرنیٹ بھی دنیا میں بہت بڑی تبدیلی لے کر آیا۔ وہی انسان جو شروع میں اس سے خوف زدہ تھا، اس نے اس کا استعمال سیکھ لیا۔ اب آپ ذرا دیکھیں کہ مالی ہو، سڑکیں صاف کرنے والا کوئی شخص ہو، یا گھریلو ملازمہ ہو، آپ اس کے ہاتھ میں سیل فون دیکھیں گے، جس کے بہت سے فیچرز بالکل ان پڑھ لوگ جو ہیں وہ بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ اے آئی سے خائف ہونے کی ضرورت نہیں، اس کا استعمال سیکھیں اور فائدہ اٹھائیں۔
بہت سے لوگ میڈیا پر یہ واویلا کرتے نظر آتے ہیں کہ روبوٹ بن رہے ہیں، وہ سارے انسانوں کا کام کریں گے اور انسانوں کو ریپلیس کر دیں گے۔ یہ سوال اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا روبوٹ انسانوں کو ریپلیس کر دیں گے؟ میرا انالیسس اور جو میری ویژن ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ایسا ہرگز ممکن نہیں۔ یہ روبوٹ بھی انسانوں کی ڈائریکشن پہ ہی کام کریں گے اور ان کی حیثیت ایک مشین سے زیادہ نہیں۔ یہ آپ کو سہولیات بہم پہنچا سکتے ہیں، آپ کی مختلف کاموں میں معاونت کر سکتے ہیں، جس کی ایکسیپٹنس انسانوں پر منحصر ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ 2 سرچ انجنز بہت مشہور ہیں، چیٹ جی پی ٹی اور گوگل کا جیمنائی۔ آپ ایک سبجیکٹ پر دونوں انجن سے کوئی سوالات پوچھیں، دونوں کے جوابات مختلف ہوں گے۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کون سا جواب صحیح ہے اور کون سا غیر معیاری ہے، یا ان کے اندر آپ اپنی مرضی کے ساتھ ایڈیشن کر کے ان کو مختلف بنائیں گے۔ تو یہ آپ کو اسسٹ کریں گے۔ جیسے یوں سمجھیں کہ ایک سینئر بندہ کام کر رہا ہے تو اس کے ریسرچ ایسوسیٹس تھوڑا کام کر کے اس کو اسسٹ کرتے ہیں، ان کی اہمیت صرف اتنی ہی ہوگی۔ انسان نے اس کو بنانے کے لیے دیکھیں ہیومن مائنڈ کی اسٹڈی کر کے اس سے کاپی کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ نقطہ اہم ہے، ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس سٹیج پر تھوڑا سا ہیومن مائنڈ کو ہم سمجھ لیتے ہیں۔ ایک عام ہیومن مائنڈ میں 86 ارب یعنی 86 بلین سیلز ہیں، جنہیں ہم نیورونز کہتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک سیل سیلف کنٹینڈ انڈیپینڈنٹ کمپیوٹر ہے، جو کہ 1 ملین بٹس آف انفارمیشن پروسیس کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ آپ اندازہ لگائیں کہ انسان کی کتنی زیادہ صلاحیتیں ہیں یا کتنی زیادہ کیپیسٹی ہے۔ یہ برین سیلز آپس میں جڑے ہوئے نہیں ہیں، ان کے درمیان کیمیکلز ہے جن کے ذریعے یہ برین سیلز آپس میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں اور انہیں ہم نیورو ٹرانسمیٹرز کہتے ہیں۔ جب ہیومن مائنڈ سے کوئی سوال پوچھا جاتا ہے یا اس سے کوئی مسئلہ حل کرنا ہوتا ہے یا کوئی فزیکل ایکٹ کرنا ہوتا ہے تو یہ برین سیلز آپس میں کمیونیکیٹ کر کے اور سیلز میں جو موجود نالج ہے اس کا انالیسس کر کے جواب دیتے ہیں کہ یہ ایکشن کریں یا نہ کریں یا اس طریقے سے کریں۔ یہ ہیومن مائنڈ کی کوالٹی ہے کہ اگر جواب پہلے سے موجود نہ بھی ہو تو پریویس نالج کو ملا کر اس میں سے وہ جواب اخذ کرتا ہے۔ یہ کریٹیو اور نیا جواب ہو سکتا ہے۔ اے آئی سے پہلے کے کمپیوٹر، آپ اس نقطے پہ بھی غور کریں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے آنے سے پہلے کے جو کمپیوٹر ہیں، آپ جو سرچ انجنس مثلاً چیٹ جی ٹی پی میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ پہلے والے کمپیوٹر جو انفارمیشن یا ڈیٹا فیڈ کیا گیا ہوتا تھا وہ آپ کے سامنے لے آتے تھے، لیکن اب سرچ انجن سوال کا جواب دیتے ہوئے اس سوال پر موجود مختلف ڈیٹا اور اس کو انالیسس کر کے جواب دیتے ہیں۔ اگر علیحدہ انفارمیشن سٹور کی گئی ہے، اس میں فیڈ کی گئی ہے اور آپ کا سوال ایسا ہے کہ وہ علیحدہ جہاں انفارمیشن ہے اس کو اکٹھا کر کے اور اس میں سے جواب دینا ہے، تو یہ اب اے آئی جو ہے وہ اس قابل ہے کہ وہ اس کا انالیسس کر کے آپ کو نیا جواب دے، اور یہی اس کی انٹیلیجنس ہے جسے ہیومن نے اے آئی کا نام دے دیا ہے۔ ہیومن انٹیلیجنس اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں کیا فرق ہے؟ اے آئی بہت سی انفارمیشن کو بہت تیز رفتاری سے اسٹڈی کر کے آپ کو جواب دے سکتا ہے، جبکہ ہیومن مائنڈ کو بہت وقت درکار ہو سکتا ہے۔ پھر ماضی میں چلے جائیں، فرق وہی ہے جو کہ مشین ایجاد ہونے سے ہوا، یعنی مشین انسان کی نسبت تیزی سے کام کرتی ہے،
اسی طرح AI تیزی سے کام کرتی ہے، جس سے انسان کا وقت اور دوسرے ریسورسز کی بچت ہوگی۔ بہرحال AI ہیومن انٹیلیجنس کی تخلیق ہے، اس لیے AI کبھی بھی ہیومن انٹیلیجنس سے سپیریئر نہیں ہو سکتی اور نہ اس کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ اگر ہم روبوٹ کی بات کریں تو روبوٹ صرف وہی کام کر سکے گے جن کے لیے ان کے اندر پروگرامنگ موجود ہے۔ یہ روبوٹ خطرناک بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر پروگرامنگ ایسی ہے کہ روبوٹ کو ایک شخص کی تصویر دکھا کے کہا جائے کہ تم نے اس شخص کا گلا دبا کر اس کو ہلاک کر دینا، تو وہ ایسا کر دے گا۔ جب گلے کو پکڑے گا تو دوسرا شخص خواہ معافی مانگے، چیخے، چلائے، جو کچھ مرضی کرے، لیکن روبوٹ اس کو چھوڑے گا نہیں جتنی دیر تک اس کے اندر جو پروگرامڈ انسٹرکشنز ہیں ان کو پورا نہیں کر لیتا، یعنی شخص کو ہلاک نہیں کر دیتا۔ یہ کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ اس کے کوئی ایموشنز نہیں ہیں۔ AI کبھی بھی ہیومن انٹیلیجنس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ ہیومنز کے پاس سوچنے یعنی تھنکنگ پاور ہے۔ سوچنے کے نتیجہ میں انسان نئی نئی ایجادات کرتا ہے، مسائل کا حل نکالتا ہے۔ سوچنے کے نتیجے میں اسے القا جیسی نعمت ملتی ہے، یعنی اللہ سلوشن یا نیو آئیڈیا اس کے ذہن میں ڈال دیتا ہے۔ اس لیے میرا انالیسس یہ ہے کہ ماضی میں جس طرح مشین نے انسان کی زندگی بدل دی یا تیز کر دی، اسی طرح AI بھی ایک مشین ہے جس کے مختلف فیچر انسان سے ملتے جلتے ہیں۔ انسان اسے اپنی مرضی سے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر سکے گا۔ AI بنانے والے تو اپنا بزنس کریں گے۔ انسان کے موڈ کا کچھ پتہ نہیں، کب وہ اس کے بہت سے فیچرز کو ریجیکٹ بھی کر سکتا ہے۔ خاص طور پر اقدار اور اخلاقیات پر منفی اثرات ڈالنے والے فیچرز کو انسان ایکسیپٹ نہیں بھی کر سکتا۔ اب بھی آپ دیکھیں، انسان کے ہاتھ سے بنی ہوئی پروڈکٹس بہت مہنگی ہوتی ہیں اور مشین سے بنی ہوئی پروڈکٹ کی وہ ویلیو نہیں سمجھی جاتی۔ دوسرا، روبوٹ کبھی بھی ہیومنز کو ریپلیس نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کی فیلنگز ہی نہیں ہیں۔ یہ آپ کا دوست بھی نہیں ہو سکتا، یہ آپ کے جذبات کو سمجھتا ہی نہیں ہے۔ میں اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ اسے بہت زیادہ غیر ضروری اہمیت نہ دیں، بس اس کو ایک ٹول کی طرح استعمال کرنے کے لیے اس کو اچھی طرح سمجھ لیں، جان لیں۔ یہ آپ کا کام آسان کر دے گا، آپ کا وقت بچائے گا۔ ناظرین، اس سے پہلے بھی 2 سال پہلے کی بات ہے کہ میں نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ 2 ویڈیوز جو ہے وہ بنا کے اپنے چینل پہ اپلوڈ کی تھی، وہ اب بھی موجود ہیں۔ اگر آپ مزید ڈیٹیل جاننا چاہتے ہیں تو آپ وہ ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں۔